الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. آج کے اس پروگرام کی صدارت کر رہے فضیلت الشیخ استاد محترم نور اسلام شفیع المدنی وفضیلت الشیخ عبد الرحمن المدنی وفضیلت الشیخ فہیم جسیم تیمی مدنی حفظہ اللہ وفضیلت الشیخ صلاح الدین السلفی حفظہ اللہ وفضیلت الشیخ سمیر الدین السلفی حفظہ اللہ. اور عزیز سامعین و سامعات، میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کو لے کر کھڑا ہوں وہ عنوان ہے تربیت اولاد. خطبہ مستورہ کے بعد سورہ تحریم کی ایک آیت کریمہ کا میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے سخت سے سخت فرشتے کو مقرر کیے ہیں. لا یعصون اللہ، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتا. وَهُمْ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور انہیں جو حکم ملتا ہے اسے بجا لاتا ہے. میرے بھائیوں، اہلیکم سے مراد اہل و عیال بال بچے لیے گئے ہیں، لیکن افسوس صد افسوس کہ جب آج ہم اپنے سماج کا محاسبہ کرتے ہیں تو 90% لوگ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں، آج اگر ہمارا ایک یہ بچہ بگڑ رہا ہے تو ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا بگڑ رہا ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو اس چیز کو اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیجیے. اگر آپ کا بیٹا بگڑ رہا ہے تو اہل کشتیہ کا ایک بیٹا بگڑ رہا ہے. اور میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ مسلم قوم کا ایک بچہ بگڑ رہا ہے. لیکن افسوس صد افسوس کہ یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب انہیں صحیح طریقے سے بولنے نہیں آتا ہے، تو یہ بچہ سب سے پہلے اگر کسی چیز کو سیکھتا ہے تو یہ بچہ اس چیز کو سیکھتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہمارے نبی کون ہے. میرے بھائیوں، ان کے زبان پہ غالیہ ہے. یہ بچوں کی تربیت اس طرح ہوتا ہے، وہ غالیوں سے ان کی تربیت ہوتی ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک کے ذمہ داریوں کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھیں گے. اللہ رب العالمین سوال کریں گے. آپ کو اللہ رب العالمین یوں ہی نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اللہ رب العالمین آپ سے پوچھیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے آپ کو اولاد جیسی عظیم نعمتوں سے نوازا تھا، آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیا یا نہیں کی. آپ اس وقت کا جواب دیجئے گا، کہیے گا رب العالمین آپ نے ہمیں تو اولاد جیسی عظیم نعمتیں عطا کی تھی، لیکن میرا یہ اولاد یہ سماج کے اندر بگڑتا چلا گیا، یہ سماج کے اندر زناخوری کو عام کیا، یہ سماج کے اندر نشہ خوری کو عام کیا، یہ سماج کے اندر بے دین رہا. میرے بھائیوں، آپ جو بہانہ بازی کیجئے گا، کل اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کی بہانہ بازی نہیں چلے گا.
کو پیدا کر دیا بس اسے یوں ہی چھوڑ دیے؟ نہیں میرے بھائیوں، اگر اولاد کی اہمیت کو جاننا ہے تو ان سے پوچھئے جو ایک بیٹے کے لیے، ایک بیٹی کے لیے نہ جانے کتنے درگاہوں کا چکر لگاتے ہیں، نہ جانے وہ کتنے باباؤں کے پاس جاتے ہیں، نہ جانے وہ کتنی مزاروں کا چکر کاٹتے ہیں، اور نعوذ باللہ یہاں تک کہ وہ شرک تک کر ڈالتے ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج جب ہم اپنے سماج کا محاسبہ کرتے ہیں تو یہ بچہ ان کی تربیت 10 سالہ 12 سالہ کے بعد ان کی تربیت ہوتی ہے گل سے، ان کی تربیت ہوتی ہے سگریٹ سے، ان کی تربیت ہوتی ہے کھینی سے، اور جب یہ 18-20 سال کو پہنچتا ہے تو ان کی تربیت نعوذ باللہ شراب سے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام ہمیں نہیں بتاتا ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جس گاؤں سے، آپ جس سماج سے تعلق رکھتے ہیں، اسی گاؤں کے ایک والدین نے اپنے سماج کے اندر اپنے اولادوں کی کس طرح تربیت کی کہ یہاں سے اٹھ کر کے ایک شخص فضیلت الشیخ خورشید عالم مدنی حفظہ اللہ بنے، اور ایک شخص فضیلت الشیخ نور الاسلام شفیع المدنی حفظہ اللہ بنے۔ جب آپ کے گاؤں سے اٹھ کر کے اتنے بڑے عالم بن سکتے ہیں میرے بھائیوں، اگر یہ اتنے بڑے عالم بنے ہیں تو کبھی آپ اکیلے میں شیخ سے پوچھئے کہ شیخ آپ کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے اتنے بڑے عالم بننے کے لیے؟ آپ تو جواب دیں گے کہ میرے والدین کے ہاتھ ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج کے نوجوان یہ تعلیم سے دور رہتے ہیں۔ جب یہ 6 سال 7 سال کا ہوتا ہے تو ان کے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر بس بیٹا کو ہم نے پیدا کر دیے اور انہیں ممبئی، دلی، کلکتہ، لاہور بھیج دیں تاکہ یہ بچہ ہمیں روپیہ کما کر کے لا کے دے، یہ بچہ ہمیں پیسہ دے اور ہم ایک بہت مالدار انسان کہلاؤ۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ ان بچوں کی تربیت نہیں کر رہے ہیں، آپ ان بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ انہیں تعلیم سے روک دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ جب سماج کا جائزہ لیجیے گا تو اس دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے شخص پیدا ہوئے ان کے پیچھے ان کے والدین کا ہاتھ ہے، لیکن آج کے نوجوان یہ 20 سال 15 سال کے اندر ہی انہیں کل سیکھر بیڑی وغیرہ کی عادت کہاں سے آتی ہے؟ میرے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو کسی نے بھٹکا دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ کے بیٹوں کو کسی نے نہیں بھٹکایا، بلکہ آپ خود بھٹکے ہوئے ہیں، اس وجہ سے آپ کا بیٹا بھی بھٹکا ہے۔ آپ خود کہتے ہیں اپنے بیٹوں سے کہ بیٹا بڑا دکان سے جا کر کے سکھا لے کر کے آؤ، بڑا بیٹا بڑا دکان سے گل لے کر کے آؤ۔ میرے بھائیوں، وہ 1 دن لائے گا، 2 دن لائے گا، 3 دن لائے گا، جب وہ 4تھا دن جب گل لائے گا آپ کے پاس تو کہے گا یہ کون سی چیز ہے جو ہمارے والد محترم بڑی شوق سے کرتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں؟ ایک مرتبہ ٹرائی کر کے ہم بھی تو دیکھیں میرے بھائیوں، بچہ وہیں سے آتی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم 10 سنین، کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو انہیں مار پیٹ کر کے مسجد تک لے کر کے آؤ۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کتنے باپ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ آپ اپنے بیٹے سے کہیے گا کہ بیٹا جاؤ نماز پڑھنے، ایک دن کہیے گا، دوسرے دن کہیے گا، جب تیسرے دن کہیے گا تو 4تھے دن بیٹا کہے گا ابا جان آپ خود نماز پڑھتے ہیں کہ ہمیں کہہ رہے ہیں؟ 5ویں دن آپ کو شرم آئے گی اور آپ خود نہیں کہیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر بچوں کی تربیت کرنی ہے تو اس سے پہلے اپنی تربیت کرنی ہوگی۔ آج ہمارا زمین و جائیداد کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں،
اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جو چھوڑ کر کے جاتا ہے وہ نیک اولاد ان کے لیے دعائیں کرتا ہے اور ان کے لیے نجات کا وہ ذریعہ بنتا ہے۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن یہ ننھا منھا بچہ آپ کے گربان پکڑے گا اور کہے گا الہ العالمین یہ میرا باپ ہے، اس نے مجھے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یہ ہمیں تعلیم سے آراستہ و پیراستہ نہیں کیا، یہ ہمیں حرام چیز سے نہیں روکا۔ آج کے 90% ایسے مسلمان ہیں جو حرام کھاتے ہیں میرے بھائیوں، اور آپ یہ سوچئے گا کہ ہم خود حرام کھائیں اور اپنے بچوں کی تربیت کر لیں، یہ کبھی ممکن نہیں۔ اگر بچوں کی تربیت کرنی ہوگی تو آپ کو پہلے حلال کھانا ہوگا، تب جا کر کے آپ کے بچے کی تربیت ہوگی۔ اگر بچے کی تربیت کرنی ہوگی تو پہلے آپ نے آپ کو جھوٹ سے بچنا ہوگا۔ آج کے تو یہ میرا مسلمان یہ اپنے گھروں میں کوئی ان سے کہنے آتا ہے کہ بیٹا ابا جان گھر پہ ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹا کہہ دینا ابا گھر پہ نہیں، تو اسے جھوٹ کا عادی کون بنا رہا ہے؟ آپ بنا رہے ہیں اسے جھوٹ کا عادی۔ اور یہ جان لیجئے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہے، اپنے بچوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر رہے۔ اگر آپ کا بچہ اگر بگڑ رہا ہے تو اہل دوستیہ کا ایک بچہ بگڑ رہا ہے اور آپ کے کھانے کا ایک بچہ بگڑ رہا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ مسلم قوم کا ایک بچہ بگڑ رہا ہے۔ آج مسلم قوم اگر پیچھے دن بدن چلی جا رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت اسلامی طریقہ سے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آئیے اب ہم سب مل کر کے اولاد کی تربیت کے چند نکات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کو موبائل سے دور رکھیں، اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں، اور دوسری چیز کہ ہم اپنے بچوں کو دین علم سے آراستہ و پیراستہ کریں، اسے دین علم دے، اسے بتائے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کے نبی کون ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پہ رکھی گئی ہے، ایمان کے ارکان کتنے ہیں۔ آج افسوس کہ آج ہمارا بچہ اسے وہ اللہ کہاں ہے اسے معلوم نہیں۔ میرے بھائیوں، گارجین کو تو خود معلوم نہیں، ان کے بچوں کو کیا معلوم ہوگا۔ اس لیے سارا دار و مدار مولویوں کے اوپر مت چھوڑیے اور اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، کیونکہ بچوں کا سب سے پہلا اگر کوئی مدرسہ ہے تو وہ ماں باپ ہے۔ آئیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو تمام مسلمانوں کو، تمام والدین کو بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق بخش۔ اے اللہ رب العالمین، ہمیں سے جو بہت سارے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، الہ العالمین تو انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب عطا کر۔ اے اللہ رب العالمین تو تمام بچوں کے مستقبل کو سنوار دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔